واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. تمام قسم کی تعریفات، ہر قسم کی وحدائی، یکتائی، کبریائی، شہنشاہی اور بادشاہی، تمام قسم کی تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں کہ جو پروردگار، جو ذات اپنے عرش پر مستوی اس کائنات کے نظام کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بحسن و خوبی چلا رہا ہے، درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے ہادی رہبرو رہنما پیغمبر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا کے لیے خاص ہیں۔ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہو اور ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں کی اور برکتوں کی برکھا برسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر، جو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اس کائنات کے سب سے قابل تعظیم اور قابل تکریم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے مصائب و آلام، بڑی بڑی اذیتیں، بڑی بڑی تکالیف برداشت کر کے اس دین کو کما حقہ من معن ہم تک پہنچایا ہے۔ بڑی ہی عزت کے لائق میرے سفید ریش بزرگوں، قابل قدر نوجوانوں، شفقت کے لائق نونہالوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم کے ساتھ چند باتیں آخرت کے حوالے سے اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے اور چند گزارشات جہنم کے حوالے سے
اور جہنم کی سختیاں اور اس کی ہولناکیاں وہ کس قدر ہیں، اس حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی تھی۔ کائنات کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں لا تنسوا العظیمتین، کہ دو چیزوں کو انسان کبھی نہ بھلائے۔ انسان اپنی زندگی گزارے، اپنا وقت گزارے، اپنے شب و روز گزارے، اپنے لیل و نہار گزارے، اپنی دن کی گھڑیاں گزارے، اپنی رات کی تنہائیاں گزارے، 24 گھنٹے اور پورا ہفتہ جتنی زندگی ہے، انسان کبھی اپنی زندگی سے دو چیزوں کو نہ بھلائے۔ لا تنسوا العظیمتین، دو چیزیں انسان کبھی نہ بھولے، ایک جنت کو کبھی نہ بھولے اور دوسرا دوزخ کو کبھی نہ بھولے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم فرمان ہے کہ انسان جب زندگی میں جنت کو یاد کرتا ہے، جنت کی بہاریں، جنت کی خوشیاں اور جنت کی سعادتیں اور جنت کے پھل اور جنت کی نعمتیں اور جنت کے انعامات، جب بندہ جنت کے بارے میں اتنا سنتا ہے تو اس انسان کے دل میں پھر اعمال کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، اعمال کی رغبت پیدا ہوتی ہے، نیک کام وہ اپنی زندگی میں وہ بڑے جلدی کرتا ہے، جنت کو پانے کے لیے، خیر کو پانے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی اگلی زندگی میں سرخ روح ہونے کے لیے۔ جب انسان کے دل میں جنت کا شوق ہو، جب انسان کے دل میں جنت کے انعامات اور جنت کے پھل، اس کا تصور اپنے ذہن میں لا کر جب وہ زندگی گزارتا ہے تو پھر انسان کو زندگی گزارنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ اور ساتھ بندہ جب دوزخ کو اور جہنم کی ہولناکیاں اور جہنم کی سختیاں وہ بھی اس کے ذہن کے کسی خانے میں ہوتی ہیں، یہ ہر وقت وہ یاد رکھتا ہے، چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، اپنا پہلو جب وہ بستر پہ لگاتا ہے، رات کو جب اسے کسی نہ کسی وقت رات کے کسی پہر میں جاگ آ جائے تو وہ جنت کو سوچتا ہے، جنت کی بہاریں بھی سوچتا ہے، اور پھر دوزخ کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی سختیاں بھی اس کے جب اس کے دل و دماغ میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ دوزخ سے اور جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی سختیوں سے پھر وہ اللہ کی پناہ بھی طلب کرتا ہے۔ تو جہنم وہ کس قدر اس کی سختیاں ہولناک ہیں اور کس قدر وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے نافرمانوں کے لیے۔ اور پھر جہنم کی وسعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کائنات کے امام پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا مجمع نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، تو ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، اس سمعنا وجبہ، اچانک ایک دھماکے کی آواز سنائی گئی، صحابہ کرام نے بھی سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سنی۔ تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، ہے میرے صحابہ بتاؤ یہ کس چیز کی آواز تھی؟ تو صحابہ آگے سے بیان کرتے ہیں،
اللہ ورسولہ اعلم، اے اللہ کے رسول یہ یا تو اللہ کی ذات جانتی ہے یا اس کے رسول جانتے ہیں جن پہ وحی اترتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج سے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر کو جہنم میں گرایا گیا اور وہ پتھر 70 سال کا سفر طے کرتا رہا۔ 70 سال جہنم میں اور جہنم کی گہرائیوں میں وہ سفر کرتا گیا۔ آج وہی پتھر جو 70 سال پہلے جسے جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا، آج وہ جہنم کی تہ کو لگا ہے۔ تو یہ جو آواز آئی ہے یہ اس پتھر کی آواز ہے جو آج سے 70 سال پہلے جسے جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا۔ جہنم کی گہرائی، اللہ ہمیں جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اعاذنا اللہ منہا، اعاذنا اللہ منہا۔ اللہ ہمیں جہنم کی ہولناکیوں سے، جہنم کی سختیوں سے اور جہنم کے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ فرضی نماز یہ تو بڑے دور کی بات ہے، وہ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کے جب تہجد ادا کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں، رکوع اور سجود میں، قیام کی حالت میں، سجدوں میں اپنے جبین نیاز کو ٹیک کے اپنے ناک سے لکیریں کھینچ سے وہ رب سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، اللہ جہنم کی سختیوں سے بچا لینا۔ یہ ان کی دعائیں ہوتی ہیں جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں۔ تو جہنم کی سختیوں کے بارے میں بتلایا، اب جہنم کا عذاب نافرمانوں کے لیے کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید اس چیز کو بیان فرما رہا ہے، فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کلما نضجت جلودہم، تو اللہ جہنمیوں کے چمڑے کو تبدیل کرتے رہیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، ہم جہنمیوں کے چمڑے کو بار بار تبدیل کریں گے۔ اور تبدیل کیوں کریں گے اللہ؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ جہنم کے اور دوزخ کے عذاب کو چکھ سکیں۔ اور قرآن مجید کی اس آیت میں اور اس آیت کے بارے میں بڑے بڑے کافر، انہوں نے قرآن کی اس آیت کو پڑھ کے اس پہ ریسرچ کر کے تحقیق کر کے بڑے بڑے کافر مسلمان ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے یہودی مسلمان ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ جو اصل تکلیف ہوتی ہے، اصل اذیت ہوتی ہے، وہ انسان کے چمڑے کو ہوتی ہے۔ کہ جب انسان کو کوئی تکلیف ہو تو وہ اصل تکلیف اور اصل اذیت انسان کے چمڑے کو ہوتی ہے، گوشت کے ساتھ اور ہڈیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ جب انسان کو جلایا جاتا ہے یا انسان کو کاٹا جاتا ہے تو اس کے چمڑے کو اور اس کے بدن سے چمڑے کو اکھیڑا جاتا ہے، تو جتنی تکلیف وہ چمڑے کو ہوتی ہے گوشت کو نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ ہم ان کے
بدن کے چمڑوں کو تبدیل کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب ایک چمڑا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا تو ہم اور چمڑا دے دیں گے، جب وہ جلے گا تو ہم اور چمڑا دے دیں گے۔ کس وجہ سے؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ جہنم کا عذاب اس کو چکھیں۔ یہ نافرمانوں کی اور جو دنیا میں اللہ کے باغی تھے یہ ان کی سزا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ جب جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ وقت گزرتا جائے گا تو پھر جنتی جہنمیوں سے کلام کریں گے، ان کے کلام کرنے کے بعد پھر جب جو جہنمی ہیں وہ جنت والوں سے کلام کریں گے، اور ان سے کیا کہیں گے جنت والوں سے؟ قرآن مجید نے اس چیز کو بیان کیا ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ ونادى أصحاب النار، جہنمی وہ کلام کریں گے اہل جنت سے، جنت والوں سے کہیں گے، او جنت کے باسیوں اور جنت کی خوشیوں اور جنت کے انعامات اور جنت کے پھلوں سے اپنے آپ کو لذت محسوس کروانے والوں، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، پانی کا ایک گھونٹی پلا دو۔ خود تو جنت میں اتنی عیش و آرام کے ساتھ، اور اللہ نے اتنی سعادتیں جو تمہیں نصیب فرمائی ہیں، اور جو طرح طرح کے مشروبات اور طرح طرح کے پھل جو تم کھاتے ہو، اور طرح طرح کے مشروبات جو تمہیں پیش کیے جاتے ہیں، ان مشروبات میں سے ہمیں بھی پانی کا ایک گھونٹ پلا دو۔ اور ہمیں تو جب پانی مانگتے ہیں تو پھر کھولتی ہوئی اور گرم کی ہوئی پیپ پلائی جاتی ہے اور خون پلایا جاتا ہے، ہمیں بھی ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس دے دو۔ تو آگے سے جواب ملے گا، قالوا ان اللہ حرمہما، اللہ نے جنت کے مشروبات تم پہ حرام کر دیے ہیں۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تمہیں وہی ملے گا کہ جس کے تم حقدار تھے اور تم مستحق تھے۔ نہ جنت کے پھل دیے جائیں گے اور نہ جنت کے مشروبات تمہیں دیے جائیں گے، تمہارے لیے وہی ہے کہ تمہیں حمیم پلائی جائے گی اور غساق پلایا جائے گا، کھولتی ہوئی پیپ پلائی جائے گی، اور جو زخموں کا دھومن خون کی صورت میں ہے وہ تمہیں پلایا جائے گا۔ یہ جہنم کے عذاب ہیں جن سے جو عذاب جہنمی چکھیں گے۔ اور اس کے بعد جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے اور جہنم کا ذکر کرتے ہوئے، اس کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے، جب جہنمی جہنم میں ہوں گے تو قرآن مجید نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا ہے
کہ پھر جہنمی جہنم کے دروغے کو آواز دیں گے۔ قرآن مجید اس چیز کو بیان کر رہا ہے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم کے جو داروغہ ہوگا اور جہنم کا جو دربان ہوگا، جہنم کا جو فرشتہ ہوگا، جہنمی اس کو آواز دیں گے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ 40 سال تک آواز دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، لیکن جہنم کا داروغہ ان کی آواز سنے گا ہی نہیں۔ 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا، 40 سال کے بعد وہ جہنمی کیا کہیں گے؟ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ اے جہنم کے فرشتے اپنے رب سے یہی کہہ دے کہ اللہ ہمیں موت ہی دے دے، لیقضی علینا ربک، اللہ ہماری موت کا فیصلہ کر دے، ہمارے لیے موت ہی کافی ہے، نہیں چاہیے یہ زندگی جو زندگی ہم جہنم میں گزار رہے ہیں، اس سے اللہ ہمیں موت ہی دے دے، موت یہ ہمارے لیے کافی ہے، نہیں برداشت کر سکتے یہ جہنم کی سختیاں۔ تو فرشتہ آگے سے کہے گا کہ اللہ موت کہاں سے دے دیں، موت تو اللہ نے اس کو ذبح کر دیا ہے۔ قال انکم ماکثون، اب موت نہیں آ سکتی، اب جہنم کی اس سختیوں میں اور جہنم کی گہرائیوں میں اور جہنم کے عذاب میں تمہیں ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہوگا۔ قال انکم ماکثون، یہیں پڑے رہو گے۔ اور اس کے بعد جو رب العالمین نے آگے ذکر کیا، یہ قرآن مجید ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین ہیں کہ اب آج قرآن کی آیات جو میرے اور آپ کے دل پہ اثر نہیں کرتی ہیں اور قرآن سن کے بھی ہم جو کہ تو ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں اور کانوں تک جوں تک نہیں رکھتی ہے، اور جو سنتے ہیں ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، زندگی جیسے تھی ویسے ہی گزار رہے ہیں، نہ زندگی میں کوئی چینجنگ ہے، نہ زندگی میں کوئی تبدیلی ہے، نہ انسان اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے جہنم اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد آگے جو ذکر کیا ہے رب العالمین نے، وہ جہنمی جب ایک طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا، جب جنتیوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملے گا، پھر جہنم کے دروغے سے کوئی جواب نہیں ملے گا، پھر یہی جہنمی رب العالمین کو پکاریں گے۔ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، ربنا 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 اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، کہ جہنمی رب العالمین کو پکاریں گے، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، آج وہ ذات جو اتنی رحمتوں والی ہے اور اتنی محبتوں والی ہے کہ جو رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ آ کے کہ جو ہمیں آواز دیتی ہے، حل من مستغفر، حل من مسترزق، حل من سائل، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے دنیا کائنات کی جو چیز وہ مانگتا ہے اللہ اسے عطا کریں گے، ہے کوئی رب العالمین سے مانگنے والا۔ لیکن ہم لمبی تان کے سو جائیں میں اور آپ، رات ہماری وہ بھی نافرمانیوں میں گزرے اور رات کا ایک ایک پہر وہ اللہ کی نافرمانی میں گزرے،
اور وہ ذات جو آج آواز لگا کے صدا لگا کے ہمیں پکار کے ہمیں معاف کرنا چاہتی ہے، اور ہم لمبی ٹان کے سو جائیں اور کوئی فکر ہی نہ ہو۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نہ مانی، وہ جب قیامت کے دن جہنم کی سختیوں میں رہ کر جب وہ اپنے رب کو پکاریں گے، ربنا اخرجنا منہا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اے اللہ اب یقین آ گیا ہے، اب جہنم سے نکال دے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسعوا فيها ولا تكلمون۔ اللہ اب جہنم کو دیکھ بھی لیا ہے، اس کا عذاب بھی دیکھ لیا ہے، اب عین الیقین ہو گیا ہے، اب آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ اللہ معاف کر دے جہنم کی سختیوں سے اور